چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ توفیق اب دیا تو پھر یہ ایک عرصے سے کام رکا ہوا تھا احادیث کا، اب ہم اس کو دوبارہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کسی قسم کی اڑچن یا رکاوٹ سے ہم کو محفوظ رکھے۔ ہم اس سے پہلے احادیث قدسی کر رہے تھے، ہم اس پہ ڈائریکٹ حدیث پہ چلے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے چند کلاسز جو حدیث کے مطالعے کے لیے معلومات ضروری ہیں وہ میں اس مرتبہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بغیر حدیث کا صحیح مفہوم سمجھنا بہت مشکل ہے۔ چلیے، سب سے پہلی بات اس میں ٹائٹل دیا ہوں انٹروڈکشن اینڈ ٹرمینالوجی۔ اب انٹروڈکشن میں ہم کو سب سے پہلے ڈسٹنگوش کرنا ہے دو ٹرمز میں۔ ایک ٹرمینالوجی ہے سنن اور دوسرا ہے حدیث۔ Can anyone make what is the difference between sunnah and hadith؟ سنہ سے کا کیا ڈیفینیشن ہے؟ السلام علیکم۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، جو عمل کر کے دکھائے، جس طرح ان کی زندگی انہوں نے اپنی گزاری، وہ سننا کہلاتی ہے۔ اور جو انہوں نے جو ان کے کوٹیشنز ہیں، جو انہوں نے فرمایا، جو انہوں نے تعلیمات دی، وہ حدیث ہیں۔ اور کوئی آپ میں سے کوئی اور جانتا ہے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سننا؟ السلام علیکم۔ ون ایٹ اے ٹائم۔ اچھا، چلیے بولیے ممتاز جلدی۔ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کا نام ہے، اور سنت ان کے بتائے ہوئے عمل، ان کے بتائے ہوئے طریقے کا نام سنت ہے، اس کو فالو کرنا سنت ہے۔ ایک لاسٹ ون دانش کچھ آپ بتائیں واٹ از دا ڈفرنس؟ سننا جو ہے کریکٹلی سر کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اعمال جو انہوں نے ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھائے وہ ہوتے ہیں، اور حدیث جو ہے وہ صرف ان کے اقوال نہیں بلکہ ان کو آبزرو کرنے والے جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے بھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں خبریں دی ہیں وہ ساری اس میں شامل ہوتی ہیں۔ مینلی تو ان کے اپنے اقوال ہیں، اور پھر ایڈیشنلی ان سے جو ریلیٹ کر کے اصحاب نے بتائے ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گے۔ چلیے، میں آپ سے ریکویسٹ کیا تھا کہ جو بھی لوگ یہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں پلیز ٹرائی ٹو always have a notebook, a separate notebook for this purpose۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے دیکھیے سنن کا ورڈ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ The dictionary gives the meaning of سنن۔ کئی احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں بھی سنن ابو داود یہ نام ہے۔ سنا ایک ایسا سنن یا سنن یا پھر سننا ایسا ورڈ ہے، ڈکشنری کے معنی میں اس کے ڈکشنری جو معنی دیتی ہے بالکل ایک صاف ستھری جس پہ چلنا کوئی بالکل مشکل نہیں ہے، ایسے راستے کو سنن کہتے ہیں۔ ایک راستہ جس پہ چلنے میں کوئی دشواری یا تکلیف نہیں ہے، ایک کلین روڈ جیسے ہائی ویز ہوتے ہیں یہاں پر، یا پھر کوئی اور راستہ۔ ایک راستہ وہ ہوتا ہے جو کچھ
ڈیفیکلٹی والا ہوتا ہے، اس میں ڈھلان اور اونچائی ہوتی ہے، اور ایک اس میں کیا پیٹس گڑھے بھی ہوتے ہیں، تو اس پہ چلنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ لیکن سنن عربی میں ایسے راستے کو کہتے ہیں جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو چلنے میں، اور جو بالکل واضح اور صاف اور کلین ہو۔ تو یہ تو ڈکشنری کے معنی ہوئے، لیکن اب سنن کو ایک یا سننا کو ایک شرعی ٹرم دے دیا گیا، شرعی ٹرمز دیا شرعی ٹرمز یہ سننا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، اعمال، اور جو کسی مومن صحابی کو آپ نے کچھ کرتے ہوئے، کچھ عمل کرتے ہوئے دیکھا اور اسے یا تو روکا یا روکا نہیں، اس تمام کلیکشن کا نام سننا ہے۔ سننا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے علماء کو اس کام پہ لگایا، اور وہ اس سلسلے میں بڑی محنت اور جستجو سے ہمارے لیے وہ گراؤنڈ صاف کیے ہیں، وہ روڈ تیار کیے ہیں۔ احادیث کا کلیکشن، قرآن اور سننا میں فرق یہ ہے کہ قرآن بالکل وہی الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی ہوا، اس زمانے میں کاتبان وحی موجود تھے، اور وہ اسی طرح سے، اور اس کا نزول کا ترتیب الگ تھی، اور پھر اس کے ترتیب والا کون سی آیت کو جب نزول ہوا تو کون سے سورے میں رکھی جائے، ترتیب الگ چیز ہے، نزول کی ترتیب الگ ہے۔ اب اکثر قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اس میں دونوں لکھے ہوئے ہوتے ہیں نمبر، ایک نزول کا نمبر، ایک ترتیب کا نمبر سورے کا۔ تو اس میں تو پہلے سنا کو ہم بہت ہی اس کو بالکل اس سے اور بہت زیادہ ڈیفینیشنز علماء نے دیے ہیں، لیکن سنا کے لفظی معنی ایسا راستہ جو بالکل صاف ستھرا کلین ہو، جس پہ چلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ Then later on it becomes a شرعی ٹرم، اور وہ کسی اور کے کہنا، عمل کرنا، یا لوگوں کو دیکھ کے اس کے اوپر اس پہ اعتراض کرنا یا پھر اس کو ایگری کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو شرعی ٹرم میں سننا کہتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے قرآن میں ہر جگہ ہے آمنو وعملوا الصالحات، ایمان ہے، اس کے بعد عمل صالح ہے، عمل صالح ہے۔ تو دس از دا تھیوری، وہ باتیں، وہ چیزیں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مثال پیش کی، وہ سنن رسول یا سنہ رسول کہلاتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور یہ ساری چیزیں قرآن آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ اپنے سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ جتنی سنتیں ہیں، جتنی احادیث ہیں، وہ بھی وہی کے ذریعے آپ کو اطلاع ہوتی تھی، اور آپ اس کو ظاہر فرماتے تھے۔ اور وہی کہ ہم دو قسمیں بہت زمانہ پہلے بھی ہر وقت اس کو پڑھے ہیں، اور کس کے علم میں ہیں کہ وہی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہی ہے، کسی کو یاد ہے؟ سر جلی اور خفی۔ نہیں، سر جلی قدسی ایک تو، اور خفی تو بالکل یہاں سوٹ نہیں کرے گا، خفی تو پھر وہ چھپی ہوئی کے معنوں میں ہوگی، ہے نا۔ لیکن وہی کی جو دو قسمیں ہیں، ایک وہی مطلوع ہے، ایک وہی، تھوڑی سی ٹرمینالوجی ہے
اس کا ہم بہت استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گی. وہ ہے مطلوع، وہی ہے مطلوع. ایک ہے وہی ہے غیر مطلوع. اس کے ڈیفینیشن میں وہی ہے غیر مطلوع. غیر مطلوع اور مطلوع میں کیا فرق ہے؟ یہ وہی ہے مطلوع اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی فرمائی، اسی طرح سے وہ کلام کو رہتی دنیا تک، قیامت تک وہ محفوظ رہے گا. اور اس کا نام ہم نے قرآن، اللہ نے اس کو قرآن کا نام دیا ہے. اور کئی نام ہے جو قرآن کو دیا گیا ہے، جو قرآن میں موجود ہیں، اس کو قرآن کہتے ہیں. لیکن وہی ہے غیر مطلوع، یہ بھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو کبھی خود الہام کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت ملتی تھی، اور اسی کی بنیاد پہ آپ جو بھی فرماتے یا جو بھی عمل کرتے وہ غیر مطلوع. غیر مطلوع اس کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، متن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے نا. تو اس کو جعلی اور مخفی نہیں کہیں گے، بلکہ وہی ہے مطلوع اور وہی ہے غیر مطلوع. یہ دو قسم کی مطلوع اور غیر مطلوع میں جو فرق ہے، جس کو بھی تیزی سے لکھ سکتے ہیں، تھوڑے ڈیفینیشنز لکھ لیجئے. اور یہ 2-4 کلاسز میں ہم وہ کام کریں گے جو حدیث کے سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے. اس کے بغیر حدیث کا سمجھنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو دو قسم کے وہی ہیں. اور جتنے غیر مطلوع ہیں، رہنمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، لیکن الفاظ وہ نہیں ہیں جو وہی مطلوع میں ہیں، جو قرآن میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام اللہ اسی لیے کہتے ہیں اسے، اللہ کا کلام ہے. جن الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی کیا گیا، انہی الفاظ میں وہ ریکارڈڈ بھی ہے، اور وہ قیامت تک ریکارڈ وہ باقی رہے گا، اور اسی کا نام قرآن ہے نا. وہ ہے. لیکن غیر مطلوع یہ بھی رہنمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اس میں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ٹھیک ہے، تو اب یہ اس کو سننا کہیں گے، اور اس میں جو بھی بات ہے. اب اس کے حدیث میں کیا فرق ہے؟ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین سننا اینڈ حدیث؟ حدیث کے لفظی معنی آپ دیکھیں گے، کوئی کہی ہوئی بات، کوئی جیسے اسٹوری یا کسی چیز کو بیان کرنا، کوئی چیز بیان کرنا، کوئی چیز واضح کرنا، اس کو حدیث کہتے ہیں. دین اگین اٹ بیکیم اے شرعی ٹرم، ایک شرعی اس کو ٹرمینالوجی دی گئی ہمارے لیے. اور یہ کسی اور کی بات نہیں ہوتی، بلکہ پیغمبر اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسائل کے بارے میں، زندگی کے بارے میں جو رہنمائی فرمائے ہیں، ان تمام باتوں کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا ٹرم ہے. لیکن صرف حدیث بھی ہم کہتے ہیں، یہ حدیث کسی اور کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، اور صرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو پہلے یہ دو ٹرمینالوجی آپ سمجھیں گے، اور کچھ باتیں جو بہت اہم ہیں وہی میں یہاں پر آپ کو سمجھاؤں گا. اور تو ڈیٹیل میں ہم جائیں گے تو بہت اس میں علماء نے اس میں کئی معنی اور کئی طرح سے اس کو سمجھا ہے. تو ایک بیسک ڈفرینس سننا is not in the same words which Jibrail علیہ السلام talk to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ نے جو رہنمائی کی ہے انہی الفاظ میں نہیں. ایک رہنمائی ہوتی ہے، اس کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں بیان فرماتے تھے. Is this difference clear? Sunnah and Hadith. Yes, I want some response. سر تھوڑا کنفیوژن رہ گیا ہے, سوری سر. جی سر, ایک دفعہ سمپل واضح الفاظ میں اگر آپ دونوں کو ڈیفرینشیٹ کر دیں تو بہتر ہو جائے گا. میں اس کے لفظی معنی ڈکشنری کے معنی دیا سننا کے اور حدیث کے. تو یہ کسی بھی ایسے راستے کے لیے لفظ سننا استعمال ہوتا ہے جو چلنے میں آسان ہو, اس پہ کوئی مشکل نہ ہو. مثال کے طور پہ میں ہائی ویز کی مثال دیا کہ اس پہ ہم بڑی آسانی سے ڈرائیو کر سکتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی راستے ہوتے ہیں جو جنگل کے راستے ہوتے ہیں جہاں پر روڈ بنی ہوئی نہیں ہوتی, وہاں پر صرف جانوروں سے یا پیدل یا اونٹوں پہ سفر کیا جاتا ہے, وہ مشکل راستے ہوتے ہیں. تو اسی نسبت سے جیسے ایک حدیث کا کلیکشن ہے سنن ابو داؤد, انہوں نے اس کو وہی نام دیا ہے. وہ آسان راستہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی, تو اس کلیئر باتوں جن پہ چلنا بہت آسان ہے, جس کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے, تو اس کو سننا کہیں گے. لیکن اس کے بعد ایک شرعی ٹرم بن گیا. اب سننا سے مراد کسی اور کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہوگا, بلکہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ وہ بھی وحی کے ذریعے تھا, اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں. وہ اپنے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں سارے احادیث ہیں, ایک رپورٹ ہے پوری. اب کلیئر ہوا سننا کیسے کہتے ہیں؟ جی سر, سننا کلیئر ہو گیا. اب ہم حدیث کو کیسے ڈیفائن کریں؟ حدیث کے معنی صرف اسٹوری, کہانی, واقعہ بیان کرنا. اس کے معنی ڈکشنری کے معنی ہے کہ کسی کی کہی ہوئی بات کو حدیث کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں. خطبے کے جو جمعے کے الفاظ آتے ہیں اس میں خیر الحدیث کلام اللہ وخیر الہدایہ ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی کہی ہوئی باتیں سب سے بہتر دنیا میں, اس سے بہتر کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہدایت اس میں دی گئی, جو اس کی وضاحت کی گئی, وہ سب سے بہتر دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. تو حدیث کیا ہے؟ وہ تمام باتیں, وہ تمام کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی غیر مطلوع کے ذریعے ہم تک پہنچائی. اس میں بہت محنت کی. حضرت امام بخاری تھے, امام مسلم تھے, اور 6 ابھی ہم اس تک بھی آئیں گے کہ کتنی مستند کتابیں ہیں جن کو صحیح ستہ کہتے ہیں. اب کچھ واضح ہوا؟ رضیہ کیا تھا تم کو جی سر, پہلے میں سمجھی تھی آپ نے کہا ہے کہ وحی غیر مطلوع جو ہے وہ سنت میں آتا ہے, اس لیے تھوڑا اب سمجھ آ گیا کہ وحی غیر مطلوع جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے, اور جو راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, جس طرح عمل کیا, وہ سنت ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جو ان پہ وحی کیا اور انہوں نے اپنے الفاظ میں آگے بیان فرمایا, وہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کلاسیفیکیشن کا جو نیکسٹ ٹائٹل ہے کلاسیفیکیشن آف احادیث, اس سے پہلے ایک چیز ہے جو آسان تھی تو میں یہاں پر لکھا نہیں اس کو. اب یہ احادیث کی 2 قسمیں ہیں. حدیث کی جو کیٹیگریز ہیں وہ 2 قسم کی ہوتی ہیں. اس کو ہم کہیں گے حدیث کے معنی اب کوئی اور نہیں رہے, شرعی ورڈ آ جانے کے بعد حدیث کے معنی صرف یہ ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں, یا پھر آپ جو بھی اس کا ڈیفینیشن ہے, آپ نے فرمایا یا آپ نے عمل کیا یا کسی کو عمل کرتے ہوئے آپ نے دیکھا, اسے روکا یا منع فرمایا, وہ
اب اس کے بعد دو قسمیں کون سی ہیں؟ ایک قسم وہ ہے جو میں ابھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح سے، یا تو کسی سوال کے جواب میں یا کسی معاملے میں آپ نے وضاحت فرمائی، یا پھر آپ نے جو عمل کیا اس کو ریکارڈ کیا گیا، یا پھر کوئی صحابی یا آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے کوئی کام کیا تو آپ نے یا تو اسے ان کو روکا یا پھر ان کو روکا نہیں۔ اب اس کو ہم کیٹیگری نمبر 1 کہیں گے، یہ تینوں کا۔ اب یہ جو 3 قسم کے احادیث ہیں، پہلی نمبر 1 کیٹیگری میں 3 قسم کے احادیث ہیں نا، اور میں تھوڑا سلو ہوتے جاتا ہوں۔ نمبر 1 کیٹیگری نمبر 1 میں جب ہم احادیث کی اسٹڈی کریں گے تو ہم کو 3 قسم کے، یہ محدثین نے ہی یہ کیٹیگریز بنائے ہیں، یہ میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ سب ریسرچرز نے جو اپنی ساری زندگی حدیث کے خدمت میں وقف کر دی تھی۔ یہ 3 کیٹیگریز کیا ہیں؟ پہلا جو قسم ہے اس کیٹیگری نمبر 1 میں، وہ ہے قولی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بات کرنا، بیان کرنا۔ ایسی تمام احادیث جو صحابہ سے یا چین سے ہم تک پہنچی ہیں، اس کی شروعات جو ہوتی ہیں، جیسے قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمعت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اس میں بڑا اہم ورڈ آتا ہے، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے۔ تو ایسی تمام احادیث جو اس ورڈ سے شروع ہوتی ہیں، سمعتو مانے میں نے سنا، ایسی تمام احادیث کو قولی احادیث کہتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو بیان کیا گیا، آپ سے جو بھی مسائل کے اوپر بات کی گئی یا آپ کے جو بھی قول تھے۔ یہاں تک ایک بات سمجھ میں آئی آپ کے کہ جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں اس کی پہلی کیٹیگری میں 3 قسم کے احادیث ہوتے ہیں۔ ایک قولی ہوتی ہے، اور قولی معلوم کیسے ہو ہم کو؟ اسی لیے کہ جتنے احادیث آپ پڑھیں گے اس میں سب سے پہلے جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ دوسری قسم جو ہم کریں گے کلاسیفیکیشن کی، اس کے بعد ان سے کس نے سنا، ہم کو تو نہیں معلوم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے سننے والے تھے، تو اس کی پہچان کیا ہے؟ ایسی تمام احادیث میں وہ شروع ہوتی ہیں سمعتو۔ اب وہ جو صحابی رسول رضی اللہ عنہ ہیں وہ یہی کہتے ہیں۔ حدیث میں جتنے احادیث، چاہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے ہوں یا پھر عبداللہ بن مسعود سے ہوں یا ہمارے عبداللہ بن عمر سے ہوں یا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوں، کسی سے بھی ہوں، تو ایسی تمام احادیث میں اس کی شروعات کیسے ہوں گی؟ سمیتو یہ ہم قرآن میں یہ تمام سمیع اس کے گردان اور اس کا ماضی سمیتو میں نے سنا، یہ سب کو معلوم ہے، اتنی گرامر ہم سب کو آتی ہے۔ سمیتو ایک بالکل یہ پہلی قسم کے 3 اقسام ہیں، ایک قولی احادیث ہوتی ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ کے؟
I want some response. جی سر، حدیث کی جو پہلی قسم آپ نے بتائی وہ ہے قولی، جس کی پہچان سمعتو سے ہوتی ہے. بس اس سے شروع جو بھی صحابی اس کو بیان کریں گے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تو اس کو یہی کہیں گے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. یا تو کبھی ڈائریکٹ کسی صحابی کو آپ نے مخاطب کر کے ان سے کوئی بات کہی، جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کئی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اسپیشل دی تھی، تو اس میں سمیتو کا لفظ آئے گا، سنا. اور دوسرا ہے اس کا کیٹیگری وہ عملی ہے. دوسری حدیث عملی ہوتی ہے. عملی معنی اس کی پہچان کیا ہے؟ رائتو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے ہیں. یہ بھی حدیث کی قسم ہے، اور وہ ہمیشہ رائتو اور نظر تو ایسے الفاظ سے شروع ہو گئے. میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے وضو فرماتے تھے، اس طرح سے نمازیں ادا کرتے تھے، اس طرح سے یہ عبداللہ بن عباس ان کے جتنے بھی ہیں یہ آپ کی خدمت میں بچپن سے لگے ہوئے تھے، اور آپ سے جو کچھ دیکھا اس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ تہجد کیسے پڑھتے تھے، اور پھر دوسری نمازیں کیسے پڑھتے تھے، وضو کیسے فرماتے تھے، اور بہت سے جو آپ کے عملی کام ہیں اس کو دیکھنے کے بعد اس کو ریکارڈ فرمایا، وہ ریکارڈ ہو گئے. یہ دوسری کیٹیگری بھی سمجھ میں، یہ بہت آسان ہے، تھوڑا سا تفکر کریں گے تو سمجھ آ جائے گی. ایک کیٹیگری وہ ہے جس میں 3 قسم کی احادیث آتی ہیں. پہلی قولی، جو کسی نے جو جن سے لی گئی ہے وہ کوٹ وہ انہوں نے خود سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے. وہ حدیث کی پہچان ہم کیسے معلوم کریں گے کہ یہ قولی ہے یا عملی؟ تو یعنی سنا ہے میں نے، تو میں نے سنا ہے، ہمیشہ وہ خود ہی معلوم ہو جاتا. حدیث کے ابتدائی الفاظ کو دیکھنے سے ہی معلوم ہو جاتا کہ یہ قولی ہے یا عملی حدیث ہے. اور پھر دوسرا عملی، اس کو کیسے پہچانیں گے ہم؟ رائی تو یعنی جو جنہوں نے کوٹ کیا انہوں نے خود دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا. قربانی کے جب حدیث سناتے ہیں یا ممبر سے اس میں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکرے قربان کیے تھے، بڑے ان بکروں کے کیا کیا خصوصیات تھی وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور پھر وہ کس کے لیے بیان کیا، کس کے لیے قربانی دی تھی. ایسی بے شمار حدیث ہیں. تو سب سے پہلے ہم کو جب بھی کوئی حدیث کو ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ قولی ہے یا عملی ہے، قولی ہے یا عملی ہے. اور اس بہت آسانی سے پہچانی جاتی ہے کہ اگر وہ شروع میں رپورٹ کرنے والے سمیتو کہتے ہیں تو وہ قولی ہے، اور اس کے بعد اگر رائتو کا لفظ اس میں وہ شروع ہوتی ہے تو یہ عملی حدیث کہلائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل کرتے ہوئے کسی صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے دیکھا. اس کے بعد جو تیسری اس کی کوالٹی ہے، یہ میں ابھی انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ کسی صحابی رسول کو، اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا، یا تو آپ نے اس عمل سے روکا یا اس سے نہیں روکا کہ میں نے وہ آپ کا اپروول ہے، اس عمل کو اپروو فرمایا. اگر روکا تو پھر وہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ عمل صحیح نہیں تھا. ایسی تمام احادیث کو حدیث نہیں کہتے. امپورٹنٹ بات ہے، تیسری کیٹیگری امپورٹنٹ بات ہے. ایسی دیکھیے حدیث میں یہ 2 ہو گئے، جو آپ نے فرمایا وہ حدیث سے قولی ہے،
جو آپ نے خود عمل فرمایا اور صحابہ نے دیکھا اور اس کو رپورٹ کیا، وہ حدیث عملی ہے۔ دونوں کی پہچان بہت آسان ہے کہ ایک سمیتو سے شروع ہوتی ہے، ایک رائتو یا نظر تو سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری کیٹیگری جس میں کوئی صحابی رسول رضی اللہ عنہ اگر کوئی عمل کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا یا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، تو اس کے معنی خاموشی کے معنی یہ ہیں کہ اس عمل کو آپ نے اپروو فرمایا۔ ایسی تمام احادیث کو حدیث نہیں کہتے بلکہ اس کو خبر کہتے ہیں، اس کو خبر کہتے ہیں۔ حدیث تو صرف آپ کا عمل اور آپ کا قول ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کسی نے کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور پھر اس کو یا تو اس کام سے روکا یا اس کے اوپر اس کی اجازت، اس کے لیے خاموشی اختیار کی، دیٹ مینس دیٹ واز اپرووڈ بائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیٹ واز، اگر آپ نے روکا تو دیٹ ایکشن was not approved by آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین قسم کے حدیث، اس میں فرق معلوم ہونا بہت ضروری ہے جب بھی ہم کوئی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو حدیث کی ایک قسم، اس کے تین کیٹیگریز ہیں، وہ کیا ہیں؟ پہلی قولی، دو تین لوگ ہیں جو ہمیشہ بول رہے ہیں، باقی سب ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ سید صاحب میری آواز بیٹھی ہوئی ہے ورنہ میں بول دیتی۔ نہیں، ابھی بھی بہت اچھی آ رہی ہے، اچھا بیٹھی ٹھیک ہوئی ہے، تو میں اتنی بول اچھی دیتی ہے، ہوں۔ بیٹھی پہلا ہوئی ہے تو اتنی اچھی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، جو سمیتو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو بیان کیا گیا، جو انہوں نے کہا اس کو بیان کیا گیا۔ تو وہ جو بھی صحابی رپورٹ کریں گے وہ کیا کہیں گے؟ میں نے سنا، سنا، سمیتو، میں نے سنا میں نے سنا۔ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو بھی ہے اس کے بعد کا پھر حدیث کا متن آئے گا۔ جی یہ رپورٹنگ اسپیچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری کیٹیگری راشدہ خاور، جلدی۔ دوسری نظر تو یا رائے تو ہے، جو کہ مطلب کہ عملی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا گیا اور اس کو ریکارڈ کیا گیا۔ اس کی پہچان کیا ہے، ہم کو کیسے معلوم؟ نظر یہ تو کسے شروع ہوگی یا رائے تو سے شروع ہوگی کہ ہم نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ، یہ ڈفرنس ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ قول ہے یا عمل ہے اس کا اندازہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اس کے بعد جو تیسرا ہے اس کو حدیث نہیں کہتے، اس کو حدیث نہیں کہتے بلکہ اسے کیا کہتے ہیں؟ ساجدہ دانش، اسے کیا کہتے ہیں؟ سر خبر، ہاں، خبر کہیں گے، رپورٹ کیا گیا۔ ہاں، کہ اس میں کسی نے کسی صحابی کا ذکر کریں گے کہ وہ یہ کام کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، یا یہ کام کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کی۔ وہ خاموشی اختیار کرنا اس کا اپروول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس سے منع کرنا وہ ڈس اپروول ہے۔ یہ بیسک قسم کے تین کیٹیگریز ہیں، اور جب بھی ہم پڑھیں گے تو شروع میں جو الفاظ پہلے صحابی نے جو رپورٹ کیا اس کے بعد اس کا ایک چین ہوگا، اور پھر یہ تینوں میں ہم کو ڈفرینس معلوم ہو جائے گا کہ یہ صرف قول ہے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کئی باتیں، ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کئی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی نمازوں کے بعد کی دعاؤں میں۔ معاذ بن جبل کو وہ خاص دعا جو ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے آپ نے فرمایا، اور آج بھی
مومن نماز کے بعد اس دعا کو پڑھتے ہیں، اللہم انی، اللہم انی، کسی کو یاد ہے وہ؟ ذکر انی علی ذکرک و شکرک و ذکر، حسن عبادتک. یہ قولی ہے، اور یہ خاص طور سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا تھا، اے معاذ، میں تم کو ایک ایسی دعا سکھاتا ہوں، اگر تم ہر نماز کے بعد اسے پڑھ لو گے تو شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور تم کو بہکا نہیں سکے گا کسی معاملے میں، کہ اللہ سے یہ مانگ لو کہ انی کے معنی میری مدد فرمائیے، میری رہنمائی فرمائیے، اللہ ذکر کا، آپ کے ذکر میں، وہ اللہ، بہت اچھا یاد کیا آپ نے، بولیے اللہ ذکر کا، شکرک و شکرک. آپ کا شکر ادا کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی بھی دی ہوئی چیز پہ شکر کرنا، وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور تیسرا، حسن عبادتک. اور بہترین قسم کی عبادت، حسن عبادت کا آپ کی بہترین عبادت، پورے خشوع اور خضوع سے، پوری نیک نیتی سے اس میں آپ کی عبادت کرنے کی توفیق۔ اور آپ نے صرف یہ حدیث صرف معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ہی منقول ہے کہ آپ نے صرف ان کو یہ بات سنائی تھی، اور وہی پوری حدیث کی کتابوں میں مشہور ہے۔ تو کچھ خاص چیزیں خاص صحابہ کو کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی تھی۔ ایسی بہت سی دعائیں ہیں جو کسی نہ کسی صحابی سے منقول ہے۔ ٹھیک ہے، آئی تھنک یہاں تک بہت ہی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ سننا اور حدیث کا ڈیفرنس ہم سمجھ لیے۔ اور اس کے بعد اب احادیث کے کیٹیگریز میں ہم پہلی کیٹیگری، جس کے مزید 3 کیٹیگریز ہیں، کہ وہ اس میں سے 2 تو حدیث کہلاتی ہیں اور تیسری کو حدیث نہیں کہتے بلکہ اس کو خبر کہتے ہیں شرعی زبان میں، کہ وہ اطلاع ہے کہ کوئی صحابی یہ کام کر رہے تھے۔ جیسے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ تھے جو کوئی اور ضمنی سورہ پڑھنے سے پہلے قرآن میں ہمیشہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ صورت مجھے بہت پسند ہے۔ لیکن یہ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، بدعت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ سورہ فاتحہ اس کے بعد سورت جو کچھ بھی قرآن سے یاد ہے وہ پڑھنا ہے۔ لیکن ان کو بہت محبت تھی، جب آپ کے پاس آپ کو اطلاع پہنچی کہ یہ اس طرح سے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پھر بعد میں کچھ قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا۔ جب وہ تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا تم ایسا کرتے ہو؟ تو انہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، سورہ اخلاق سے، قل هو اللہ احد سے۔ تو فرمایا کہ تمہاری نیت تو بہت اچھی ہے لیکن ایسا نہیں کرو، روک دیا۔ تو ایسی حدیث کو حدیث نہیں کہتے بلکہ ایک خبر ہے جو کسی کے عمل پہ یا تو آپ نے اس کو روکا یا پھر اس کو اپروو فرمایا ایسا کرو۔ اور کئی ایسی حدیث ہیں کہ آپ کو اطلاع ملی کوئی صحابی ایسا کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا ایسا کرو۔ ایسے بے شمار حدیث ملیں گے۔ کوئی یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آگے بڑھ کے عبادت کرتے تھے، کہ وعدہ یہ کر لیا تھا کہ دن بھر روزہ رہوں گا، رات بھر عبادت کروں گا۔ جب ان کے اہلیہ نے آ کے شکایت کی کہ یہ دن بھر روزہ رہتے ہیں اور اپنے حق ادا نہیں کرتے فیملی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ کیا تم ایسا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے دیکھو، میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی افطار بھی کرتا ہوں، کبھی نہیں بھی رہتا ہوں، کبھی رات میں خوب جگتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، کبھی آرام بھی کرتا ہوں۔ اپنی نفس کا بھی خیال کرو اور اتنی ہی عبادت کرو جتنی تم
آگے اپنی زندگی میں کر سکتے ہو. تو یہ ایسی تمام باتوں کو ہم کیٹیگری میں حدیث نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے اس کو؟ یس راشدہ، خبر. خبر خبر. یہ دو تین باتیں کلیئر ہوئی. بالکل ابھی انٹروڈکشن ہے، ایسی ایک 3-4 کلاس ہے. اس کے بعد حدیث سمجھنے کے لیے کیا کیا ضروری چیزیں ہیں، کس طرح سے اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے. عام طور پہ ہم کوئی حدیث کی کتاب عربی میں ہوتی ہے، عربی میں تو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے. اب وہ ترجمہ پڑھ لے کے بہت مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کو پڑھ لیا. لیکن اس کا بیک گراؤنڈ، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے لیے تاریخی حوالے بھی ہیں، شان نزول بھی ہے. پھر جو دوسرے مفسرین ماڈرن ہیں وہ آج کی دنیا میں ہمارے لیے اس میں کیا ہدایت ہے، یہ اپنی تفسیر میں ہم ہمیشہ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا، شان نزول کیا ہے اس کی، اور آج اس کی کیا اہمیت ہے. آج کا جو قاری قرآن ہے اس کے لیے کیا سبق ہے. وہ یا الذین آمنوا وہ صرف صحابہ سے خطاب نہیں ہے، قیامت تک جتنے مومن آئیں گے ان سب سے خطاب ہے. یہ دو باتیں یہاں تک کلیئر ہوئی. جی سید صاحب. چلیے، وعلیکم السلام. یس آواز نہیں آ رہی ہے. ساجدہ دانش ہے کون؟ ہاں ساتھ میں جی سر میں ساجدہ کے ساتھ ہوں، تو اس لیے ساجدہ کا کھلا ہوا ہے مائک، انہیں شاید پتہ نہیں چل رہا. نہیں میں ساجدہ کے فون سے ہی بات کر رہی تھی سر. کون ہے بھائی؟ میں صدف سر. یہ کون ہے؟ ساجدہ آپ کا مائک کھلا ہے، کون بات کر رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہیں؟ ادھر آپ جا کی کے آواز کرو. آئی. اچھا لگ رہا ہے کہ برا لگ رہا ہے پہلے بتاؤ. اچھا ہاں مجھے بڑا پسند ہے پرپلش کائنڈ سارے آف. مائک بند کرنا پڑے گا. نہیں کچھ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا گفتگو آپ کے درمیان لوریل ہے، لوریل کا. ہاں پلم کائنڈ ہے. میں آپ کو اس کے پکچر بھیج دوں. کیا ہے بھائی؟ ساجدہ کیا ہو رہا ہے؟ کس سے بات ہو رہی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ان کے کمنٹس ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کچھ بھی. ساجدہ تھوڑا بتائیں، انمیوٹ کریں، کر کے بتائیں. ساجدہ صرف آپ بات کریں، وہ جس سے بات کریں ان کو چھوڑ دیجیے، ان کی آواز نہیں نہیں. سر صدف میرے ساتھ ہی تھی، تو صدف میرے ہی فون سے آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی. تو پھر ان کو کیا ہو گیا؟ ان کا فون کیا ہو گیا؟ سر صدف کا فون ساتھ میں نہیں تھا، ان کے پاس نہیں تھا. اوکے چلیے، کیا جی پوچھنا سر. چاہ رہے ہیں آپ بتا سکتے ہیں. ان کی آواز نہیں آ رہی ہے، وہ بہت ہی کم آ رہی ہے. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سمجھے کچھ؟ یا پھر ان کے قریب فون کر دیجئے تو کلیئر آواز کیا میں خبر کی جو 2 کیٹیگریز بتائی تھی اس میں کتنا ڈفرینس ہے یا پھر 2 ہی ہیں؟ سر صدف یہ پوچھ رہی ہیں آپ سے کہ جو آپ نے خبر کی کیٹیگریز بتائی ہیں اس میں بس 2 ہی ہیں کہ جو اپروو اور ڈس اپروو کیے، بس یہی 2 بس ہیں؟ بالکل یہی 2 ہیں. اگر آپ خاموشی اختیار کیے کسی عمل پہ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ صحابی کا عمل آپ نے اپروو فرمایا، اور اگر اس پہ آپ نے ان کو روکا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس صحابی کے اس عمل کو آپ نے ڈس اپروو فرمایا. ابھی حرج کیا ہے؟ جیسے ہم عام طور پہ عبادتوں میں کرتے ہیں، سورہ فاتحہ تو بڑی اچھی صورت ہے، اس کو اگر ہر نماز میں پڑھ لیے، نہیں، بدعت کی کوئی جگہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، ایسا نہیں کیا، اس پہ عمل نہیں کیا. تو کوئی بھی ہے نا اس آپ کے عمل سے زیادہ آگے بڑھنے کی بھی کوشش نہیں کر سکتا. وہاں پر تو ہم صرف حکم کے غلام ہیں. جتنا آپ نے فرمایا اتنا ہی کرنا ہے، عبادتوں میں بھی، عمل میں بھی، محبت میں بھی، ہے نا. کبھی رسول کی محبت اللہ کی محبت کو سرپاس نہیں کر سکتی.
कैटेगरीज हैं। साहबा की मोहब्बत अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को सरपास नहीं, उससे आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे लोग सवाल करते थे, या फिर उनका अमल दूसरों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता था कि ऐसा करते हैं, तो वो लोग सीखना चाहते थे कैसा फलां आपके साथी साहबी करते हैं, हम भी कर सकते हैं क्या? तो या तो आपने खामोशी अख्तियार की, तो उसके माने ये हैं कि उस या तो इजाज़त दी या खामोशी अख्तियार की, तो आपने उस अमल को अप्रूव फरमाया। ये 18वीं हो गया, 10 तक की थी क्लास। और दूसरा जो अहम उसके बाद का है वो क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस। इसमें हदीस के तकरीबन 15 अक़साम मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, और इसका भी मालूम करना, इसलिए कि आम तौर पे जब हम हदीस पढ़ते हैं तो उसमें किताब का भी हवाला होता है, और उसके आखिर में ये कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो शरई तौर पे अप्रूव हुए हैं कि ये हदीस सही है, गरीब है, हसन है, या मुनक़ते है, या फिर मरफू है, या फिर गरीब है। ये टर्मिनोलॉजी है, 15 है। ये हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको करेंगे। और ये टर्मिनोलॉजी मालूम है, अक्सर हम लोग उर्दू के लिहाज से गरीब अगर आ जाता है तो इसको बिल्कुल ये हदीस सही नहीं है कह देते हैं। ऐसा नहीं, ये टर्मिनोलॉजी है कि सही हदीस क्या होती है, हसन हदीस क्या होती है, हसन सही क्या होती है, हसन सही गरीब क्या होती है, गरीब क्या होती है, मुतवातिर क्या होती है ना, मशहूर हदीस क्या होती है। ये हर जगह आप कोई भी हदीस की किताब में अगर पढ़ेंगे तो उस हदीस के बारे में ये टर्म लिखा हुआ होता है। तो जब तक हमको ये टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम होगी, दिस इज द वेरी वेरी बेसिक्स ऑफ टू अंडरस्टैंड द हदीस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिस वी विल डू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। आज हम सिर्फ जो है सुन्ना और हदीस के डेफिनेशन और उसके द डिफरेंस ऑफ मीनिंग मालूम करें। उसके बाद एक कैटेगरी जिसका ताल्लुक डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, या तो आपका कौल होगा या आपका अमल, जो किसी साहबी ने रिपोर्ट किया, आप नमाजें कैसे पढ़ते थे, वज़ू कैसे फरमाते थे, लोगों से मामलात कैसे फरमाते थे, उनका आप में कितना पेशेंस था, कितना सब्र करते थे, और किस तरह से लोगों को बर्दाश्त करते थे। कुरान भी भरा हुआ है इससे, आपके खुल्क का, आपके अखलाक से भरा हुआ है। लेकिन अहादीस में भी उसकी मजीद तफसील हमको मिलती है। इज दिस क्लियर फॉर टुडे? यस। जी सही है साहब। और इससे आपको हदीस के मुताले में, और एक बहुत अहम तरीन काम था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या मसले थी, कुछ दिन हमको इस काम से रोक दिए, हम नहीं कर सक रहे थे, लेकिन इंशाअल्लाह दुआ फरमाइए कि आपको मेरे को तौफीक दे कि हम हदीस को पहले उसको डेफिनेशन, और फिर किताबें कितने किस्म की है, ये 15 कैटेगरीज क्या होते हैं, उसका मतलब क्या है, और फिर उसको हम समझना क्यों ज़रूरी है। इसलिए कि जब वो टर्म पढ़ेंगे तो उसका मतलब ही नहीं मालूम होता कि सही क्या होती है, और फिर हसन हदीस क्या होती है, गरीब क्या होती है। तो दिस आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ये दिस इज द सेकंड के क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस। पहला क्लासिफिकेशन कौली, अमली और खबर, और दूसरा क्लासिफिकेशन हर हदीस के आगे ये लिखा हुआ होता है कि या तो वो सही है, या गरीब है, या हसन है, हसन सही है, हसन सही गरीब है, तो उसका क्या मतलब है, ये मतलब भी हमको समझना है। और फिर हम तीसरा काम ये करेंगे कि वो सहाबा इकराम जो उसके पहले उस हदीस को बयान करते हैं, उनके हालात ज़िंदगी या उनके बारे में हमको कोई मालूमात बहुत कम होते हैं।
تو ان کے بارے میں بھی ہم جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ احادیث منقول ہیں، تو ان کا کیا مقام ہے، وہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، کتنے دن آپ کے ساتھ رہے، اور اتنے زیادہ حدیث جو ہے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ خلفائے راشدین سے بھی اتنے احادیث منقول نہیں ہے جتنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تھوڑا سا ہم صحابہ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی پہلے بات کریں گے، یا پھر جیسے جیسے حدیث میں کسی صحابی کا ذکر ہوگا وہ بھی ہم اس سے معلوم کریں گے۔ اور پھر پڑھنے کے لیے کیا کیا معلومات ضروری ہیں، حدیث کو سمجھنے کے لیے کیا کیا معلوم ہے۔ 3 اور 4 کلاسز میں یہ سارا کام ہو جائے گا، دین وی ول ٹیک اے حدیث، اور یہ جتنے ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم اپلائی کریں گے۔ ڈو یو ایگری؟ اینی ون؟ جی یس سر، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ چھوٹی سی کلاس رہے گی، ہمیشہ 40 منٹ سے قریب، لیکن کبھی ایسے وہ الارم رکھنا بھول گیا، 8:23 ہو گئے تو بہت بڑی ہو گئی، لیکن آئندہ خیال رکھوں گا کہ 41 منٹس میں ہماری کلاس ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ ہم کو توفیق دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، آپ کے حدیث کا علم حاصل کریں اور اس سے اپنی زندگی کو سنواریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Do you like to continue this? Shall we do it? Yes, sir, inshallah. یس سر، آف کورس، انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ چلیے نیکسٹ فرائیڈے ہم یہ کلاسیفیکیشن آف حدیث ان ٹرمینالوجی میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔